وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت 53 سے 55 تک آج زیر مطالعہ ہے. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم ناشکرے لوگ ہیں؟ دوسرا، کیا ہمیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی زیادہ پیاری ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کا درس آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اور اللہ نے فرمایا ہے تم دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی اللہ معبود یکتا ہے اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری واجب ہے، تو کیا تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 53. لفظی ترجمہ: وما بکم من نعمت فمن اللہ. اور جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وما بکم، لفظی ترجمہ دوبارہ سنیں. وما بکم من نعمت، اور تم پہ جو بھی نعمت ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ، تو جب تم سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو ایک فریق تم میں سے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بما آتیناہم، ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں دی ہیں. فتمتعوا،
تو بس عیش کر لو، فسوف تعلمون، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ سامعین کرام، مشرک جو ہیں، مشرک دیکھیں دو چیزیں ہیں، یعنی یا توحید ہے یا شرک ہے، یعنی دو بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ انسان اور اگر میں تھوڑا سا یہ مضمون اور آپ کے سامنے آسان کر دوں، یا تو آپ کا مقصود دنیا میں زندگی گزارنے کا اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، تو یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اگر آپ کا مقصود محبوب مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے تو پھر لازمی آپ کسی غیر اللہ کو دیکھیں گے، اس کی طرف نظر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا آپ شکریہ نہیں ادا کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ دوبارہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں، بہت اہم جملہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں ہے، معبود نہیں ہے اور محبوب نہیں ہے، اور آپ کی ترجیح، دوسرا جملہ میں کہنے والا ہوں، آپ ذرا سنیں اس کو، اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی ترجیح آخرت نہیں دنیا ہے، یعنی آپ نے دنیا کی طرف رخ پھیرا ہوا ہے اور دنیا ہی کو آپ اصل زندگی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ لازمی جو شرک ہے اس کی طرف مائل ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں شرک ایسی چیز نہیں ہے، ایک شرک ہے، ایک ریاکاری ہے، ایک توحید ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ کا ہر کام میں للہیت ہو۔ توحید کیا ہے؟ کہ آپ کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، پھر آپ جو زندگی گزاریں اس ہر کام میں للہیت ہوگی، یہ توحید ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کی ترجیح واحد نہیں ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، آخرت آپ کو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی آپ کو پسند ہے، تو سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، پھر جو ہم اعمال کریں گے نا وہ ریاکاری ہوگی۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ جو عمل اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کی جائے، غیر اللہ، ما سوى اللہ کے لیے جو بھی آپ عمل کریں گے یعنی اس میں مقصود غیر اللہ ہے، اور تو ما سوى اللہ کے لیے جو بھی آپ عمل کریں گے، یہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے میری گفتگو سننے والے میں کچھ نئے ہوں، تو ما سوى اللہ کا میں مطلب بتا دوں کہ اللہ کے سوا اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو جب آپ کی زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، کہ دین طرز زندگی تو اللہ کے لیے ہے دائمی، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے زندگی گزارے۔ تو اگر آپ اس کے لیے زندگی نہیں بلکہ باطل کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں، فانی چیزوں کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور سامعین کرام کہنا پڑے گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مقصود فانی دنیا ہے، جن کا محبوب فانی دنیا ہے۔ دنیا اور ما فیہا یہ ایک عربی کا لفظ ہے، یہ میں اکثر استعمال کرتا رہتا ہوں، اس کا آپ معنی جان لیں کہ دنیا اور ما فیہا، ما فیہا کا مطلب جو کچھ اس میں ہے۔ اب جو کچھ اس میں ہے اس میں آپ کی اپنی ذات بھی ہے، مثال کے طور پر اپنی ظاہری شخصیت، پھر آپ کی والدین ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کی جائیدادیں ہیں، یہ ما سوى اللہ میں آتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو محبوب بن گئی اور یہی آپ چاہنے لگے، اس میں آپ نے دل لگا دیا یا اس کو آپ نے دل دے دیا، تو پھر یہ ہے
یہ سارا پھر جو ہے نا سامعین کرام شرک بن جاتا ہے۔ اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو لا الہ کہنا پڑے گا، جس کا مطلب توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہ میرا کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر بندگی ہو سکے گی آپ سے، بندگی پھر ہو سکے گی، بندگی پھر آسان لگنے لگے گی، بندگی کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ بھئی میں تو ایسے کام کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو پھر بندگی آپ کو اچھی لگنے لگے گی، تو پھر یہ ہے کہ کامیابی جو ہے آسان ہو جاتی ہے۔ پھر آسان راستے اللہ تعالیٰ مزید آسان کر دیتا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آسان راستے اور بھی آسان ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے سامعین کرام تو پھر یہ ہے کہ ہر قدم پہ آپ ٹھوکر کھائیں گے۔ آج کے سبق کی طرف میں آ رہا ہوں، ہر قدم پہ آپ ٹھوکر کھائیں گے، اور ٹھوکر کھائیں گے، گریں گے، بری طرح گریں گے اور گرتے چلے جائیں گے، یعنی شرک کا صدور آپ سے ممکن ہوگا اور شرک ہوتا چلا جائے گا، یعنی آپ ماسب اللہ کے لیے زندگی گزارتے رہیں گے، آپ کی زندگی ریاکاری سے پر ہوگی۔ ریاکاری کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا نا، ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ ایک خاص مطلب ہے کہ دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم مطلب دیکھیں سوچنے اور سمجھنے والا کام نہیں کرتے دین میں۔ ریاکاری آپ کو میں نے بتایا کہ جس کام کی نیت اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ ریاکاری ہے۔ جو کام، یہ ذرا نوٹ کر لیں سامنے کا، جو کام خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں اللہ کی رضا آپ نہیں چاہتے بلکہ غیر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی تعمیل چاہتے ہیں، تو یہ پھر ریاکاری ہے سامنے، کیونکہ وہ عمل ریاکاری ہو گیا۔ یہ باریک فرق ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت بنیادی ہیں فرق ہیں سامعین کرام۔ ہماری تمام زندگی آپ دیکھ لیں ریاکاری سے پر ہے، ریاکاری کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم ریاکار ہیں۔ پھر تکبر جو دوسری صفت ہے خطرناک، تکبر کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے چلے جاتے ہیں، یہ تکبر ہے سامعین کرام۔ تو ما بکم من نعمت فمن اللہ، تو میں پہلے یہ مضمون اکٹھا کر دوں کہ اگر آپ اللہ کو چاہتے نہیں ہیں اور اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، یا اگر اور آسان کر دوں تو وہ جملہ یہ ہے کہ اگر آخرت کی نسبت آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو پھر عملی زندگی میں آپ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، دینی جو ظاہری دین ہے نا تو اس میں بھی آپ ٹھوکریں کھائیں گے، اور جو ظاہری دنیا ہے اس میں بھی آپ ٹھوکریں کھاتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں دین تو ہمیں، مثال کے طور پہ میں نے یہ ابھی جملہ جو کہا اس پہ ذرا غور کریں کہ دین میں بھی آپ ٹھوکریں کھاتے چلے جائیں گے، اور ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں سامنے کہ ہم بری طرح دین میں بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے بعض علماء ہیں اور انہوں نے خود ٹھوکر کھا لی ہے دین کے سلسلے میں۔ میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ علماء حق پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان سے راضی ہو، لیکن میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو کہ عوام کو تفریقے میں ڈال رہے ہیں اور انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا إِلَّا الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جنہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا، فَرَّقُوا دِينَهُمْ ان الذین وکانوا شیعاً، اور وہ پارٹی پارٹی ہو گئے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے۔ آپ دیکھیں ہر مسجد پہ آپ نے تختی لگا لی ہے، ہر امام پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے ایک مسلک کی،
اچھا، پھر آپ دیکھیں ان علماء کے، علماء سو کی میں بات کر رہا ہوں، ان علماء کے کردار کو دیکھیں، ان کی گفتار کو دیکھیں. ان کی گفتار جب بھی گفتار ہوتی ہے تو وہ اختلافاتی مسائل میں انسان کو الجھا دیتے ہیں. پھر جو ہے دوسرے فرقے کی نسبت تعصب ان کے دل میں بھی بھرا ہوتا ہے، عوام کے دل میں بھی ان کے خلاف تعصب بھرتے ہیں کہ یہ مشرکانہ ہیں اور یہ کافرانہ لوگ ہیں، اور گالیاں بھی دیتے ہیں. سامعین کرام، بعض وقت ایسے بھی ہم نے سنے ہیں کہ بعض جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں، وہ برسر منبر گالی دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں، یہ آپ اسی ماحول میں سامعین اکرام ہم رہ رہے ہیں، اور یہ بات سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ دیکھیں دین کی بنیادی باتیں کوئی نہیں سمجھاتا. جیسے کہ میں اپنی کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ تو دین کی بنیاد کی بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہے جو اصل توحید ہے. اصل توحید کیا ہے یہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتانے کی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فلانے مسئلے میں یہ پڑ گئے تو یہ کافر ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، ابھی نہیں ایسا. دیکھیں توحید کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا حاصل زندگی بنا لیں، مان لیں کہ اللہ ہی میرا حاصل زندگی ہے، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. آپ یہ کہہ دیں تو بات پھر صحیح ہو جاتی ہے سامنے کرام. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بات جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے، بات پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور پھر جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ شرکیہ افعال ہونے لگتے ہیں، اس کی میں نے اچھی خاصی یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا دیا ہے. اب جو یہ 2-3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، کہ آپ پہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف گریہ وزاری کرتے ہو، اسی سے مدد مانگتے ہو. اور یہ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید اور اپنی نیک فطرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم مجھی سے رجوع کرتے ہو، یا اللہ میری طرف تمہاری نظریں آتی ہیں کہ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. لیکن یعنی یہ تو تمہاری فطرت کی آواز تھی کہ جب تم پہ تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، حادثہ آتا ہے، اللہ اکبر تم پکارنے لگتے ہو. اور لیکن جب وہ تکلیف چلی جاتی ہے تو چونکہ تمہارا جو مقصد زندگی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور تم عملاً توحید کے قائل نہیں ہو، تو پھر تم شرک کرنے لگتے ہو اور پھر تم ناشکری میں زندگی گزارنے لگتے ہو. تو اس آیات کا جو مرکزی مضمون ہے یا جو حاصل مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان دیکھو، تمہاری فطرت میں تمہارے اندر سے آواز آتی ہے مصیبت کے وقت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم گریہ زاری کرنے لگتے ہو، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہو. تو تم یعنی اس جو گریہ زاری ہے تجأرون فإلیہ تجأرون، اس گریہ زاری سے تم سبق لو اور مان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حاصل زندگی ہے اور وہی مشکلات کو دفع کرنے والا ہے، کیونکہ تم تو اسی کو پکارتے ہو. وہی مشکلات کو ہٹانے والا ہے. تو پھر یہ ہے کہ تم حقیقت میں تم ایسا کیوں نہیں تسلیم کرتے اپنی عملی زندگی میں؟ جب تم پہ تکالیف نہیں ہوتی ہیں تو تم ایسا کرو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اور جو گزشتہ آیت تھی کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، یعنی یہ اس کے نتیجے میں اگر ہم یہ نکالیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارا دین یعنی جو طرز زندگی ہے اس کا حق جو ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی صحیح دین ہے، صحیح طرز حیات ہے. تو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو. تو یہ تھوڑا سا میں ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح
وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تم پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ساری نعمتیں صاحب کرام، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں سر تا پاؤں. ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہمارا وجود، ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو جو جسم دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اس جسم کی ربوبیت کون کر رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہماری شکل کس نے بنائی ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق کس نے دیا ہے؟ سوچنے کی باتیں ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پھر درجہ بدرجہ ہماری جسمانی، دیکھیں بچے کی آپ 1 سال میں تصویر دیکھیں، 2 سال میں دیکھیں، اور یہ تصویریں بدلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ایک تصویر مطلب جوانی تک ایک تصویر اس کی بن جاتی ہے نا. تو آپ دیکھیں یہ 1 سال کا بچہ، پھر اس کی تصویر میں 2 سال میں، پھر 5 سال میں، پھر 10 سال میں، ساری تصویر میں فرق ہوتا ہے. یہ تصویر گری کون کر رہا ہے؟ یہ ربوبیت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. پھر ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہمارے لیے اس نے پیدا کی ہے اس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اس نے جو رات دن بنائے ہوئے ہیں اس میں رات میں ہم آرام کر رہے ہیں، دن میں ہم کام کر رہے ہیں. پھر اس نے جو بادلوں کا سسٹم بنایا ہوا ہے پانی کا، تو یہ کس نے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے. پھر جو زمین میں پانی کے چشمے ہیں سامنے کرام، آپ نے بڑی بڑی مشینیں لگائی ہوئی ہیں اور آپ کھینچتے رہتے ہیں اس کو، پانی آپ استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ تو چلا آ رہا ہے سسٹم، یہ تو نہیں ہے کہ پانی وہ خشک ہو رہا ہے. تو یہ ساری نعمتیں ہم پھر جو ہم کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ گندم ہے، یہ چاول ہیں، یہ دالیں ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ فروٹ ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. یہ ہوا میں آکسیجن جو کہ مسلسل اس کا مطلب آکسیجن ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے آکسیجن کا؟ تو دانے کو پھاڑتا کون ہے؟ اس سے پودا کون نکالتا ہے؟ اس میں دانے کون نکالتا ہے؟ اس میں بھٹے کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ سامنے کا ہم سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اور سارا جو ہمارے وجود کی بقا کی ذمہ داری اس نے قبول کی ہوئی ہے اور ساری نعمتیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اصولاً عام آدمی، عام ذہن کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں، بھئی جو نعمتیں دے رہا ہے تو تم اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ دیکھیں ایک غریب گھرانہ ہے، مثال کے طور پہ ایک غریب گھرانہ ہے اور اس میں ماں باپ ہیں، 6 بچے ہیں، ان کی روزی روٹی کے اسباب کم ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی آدمی یعنی کوئی نیک دل آدمی ان کی روزی روٹی کا خیال، ان کے حالات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتا ہے اور 3 ٹائم کا کھانا کوئی اس کا کوئی نوکر ہے اپنے نوکر کو دے جاتا ہے کہ بھئی وہ 3 ٹائم کا کھانا تیار آ جاتا ہے. یا مثال کے طور پہ ہر مہینے وہ 50,000 روپے کا راشن ڈلوا دیتا ہے، 1 مہینہ ڈلوایا، 2 مہینے، اور ان کو گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون دے رہا ہے. بس وہ نوکر آتا ہے، وہ نوکر سے وہ سامان لے لیتے ہیں کہ یہ کسی نیک دل آدمی نے بھجوایا ہے. اب دیکھیں 10 سال ہو گئے، مثال کے طور پہ 10 سال ہو گئے وہ راشن ڈلوا رہے ہیں، ساری ضروریات، نقد پیسے بھی دے رہے ہیں، راشن بھی ڈلوا رہے ہیں. تو کیا یہ جو فیملی ہے یہ کیا اس کی احسان مند نہیں ہوگی؟ کیا یہ اس سے ملاقات کی خواہش مند نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے، یہ دیکھیں عام سادہ سی مثال ہے، ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس کے شکر گزار بھی ہوں گے. وہ ٹھیک ہے مزدوری محنت کر بھی رہا ہے لیکن اس کی خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں، تو یہ آدمی اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، 10 سال تک وہ دے رہا ہے. اب یہ جو فیملی ہے، جو بھی اس کی آل اولاد ہے، بچے ہیں، کیا یہ اس شخص کے احسان مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس سے ملاقات اور اس کا شکریہ
زبان سے بھی شکریہ ادا کرنے کے خواہش مند نہیں ہوں گے. تو بس یہی تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، اتنی لمبی چوڑی میں تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہماری پیدائش سے پہلے اور مرنے تک ہماری ضروریات کا وہ اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے. بیماری آتی ہے ہمیں شفا دے دیتا ہے، ہم پہ حالات خراب آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے نجات دیتا ہے. یہ تو لإیلافہم وہ ہے نا، لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جو رب یہ سارے کام کر رہا ہے، جو ساری نعمتیں دے رہا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ایک عام آدمی جو ہے سمجھتا ہے. سامنے کرام، تو تم لوگ یہ شرک کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ ذرا اس کا یعنی سنیں اس کو. وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، اگر کوئی عارضی تکلیف تم پہ آتی بھی ہے تو تم اسی کی طرف رجوع کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جو وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے، اذا ہم فریق منکم بربہم یشرکون، تو ایک فریق رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. کیا مطلب شرک کا؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت، اس تکلیف کے ہٹانے کا جو وہ ہے ذمہ دار، وہ کسی اور کو قرار دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے تکلیف ہٹائی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یار ایک بیمار ہے، سخت بیمار ہے، وہ بیماری بڑھ رہی ہے، اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ بھئی جاؤ کراچی چلے جاؤ، پنڈی فلاں ڈاکٹر کے پاس. وہ چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتے تھے. تو وہ پھر اپنی گفتگو میں اسی ڈاکٹر کو یاد کرتا ہے، یار یہاں تو کسی ڈاکٹر نے میرا علاج نہیں کیا، اور میں وہاں پنڈی گیا الشفا میں، اور وہاں جو ہے وہ فلاں ڈاکٹر تھا، وہ بڑا قابل ڈاکٹر، اس نے مجھے شفا دی. بھئی شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسباب ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب ہی سے کام کرتا ہے. آپ دیکھیں مٹی بعض وقت جو ہے وہ شفا بن جاتی ہے. خاک شفا ہم کہتے ہیں نا، خاک شفا. تو یعنی معمولی سی چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شفا ڈال دیتا ہے. تو حقیقی منعم جو ہے سامنے کرام، وہ تو ذات باری تعالیٰ کی ہے. تو اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ذہن میں، اصل میں ہم ذہن سے بھلا دیتے ہیں. تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں. یعنی اب کیا ہوتا ہے، ناشکری ہوتی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تکلیف آتی ہے. تکلیف اللہ تعالیٰ اس لیے بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے، کان مروڑتا ہے کہ تم میری طرف رجوع کر لو. تمہاری زندگی چند روزہ زندگی ہے. انسان پہ بعض وقت مرض الموت آتا ہے، یعنی سخت بیمار ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اب زندگی چینج کر دے. وہ کہتے ہیں مجھے نئی زندگی ملی ہے. بھئی نئی زندگی ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو میں نے دی ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فتمتعوا، تم چند دن عیش کر لو، فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا. کیا مطلب سامنے کرام؟ دیکھیں ناشکری کا نتیجہ جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کو جنت نہیں دیتا، نہ اس کی بخشش کرتا ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سیدھی سادی بات ہے، یاد کر لیں سامنے کرام. متقین کے لیے جنت ہے. متقین شکر گزار لوگ ہیں. ناشکرے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں اور وہ ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا. وَلَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ناشکروں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. تو جب آپ ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، سامعین کرام، میں یعنی
خلاصہ آج کی گفتگو کا بیان کر رہا ہوں. اگر آپ نے ناشکری کی روش اختیار کر لی ہے، کیا مطلب کہ آپ کا مقصود زندگی گزارنے کا اللہ نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے، تو یہ ناشکری ہے سامعین کرام. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یقیناً یہ لوگ جہنمی ہیں. ناشکرے لوگ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو متکبر ہیں، تو وہ جہنمی ہیں. فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو سامعین کرام یہ ساری گفتگو ہے، سوچنا چاہیے، کیونکہ چند اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسوف جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا. تو جب پتہ لگ جائے گا تو یہ خوشخبری کی تو بات نہیں ہے، یہ تو پھر عذاب کی وعید ہے. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، دہرائیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ترجمہ سنا دیجئے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے تم پہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کو گریہ زاری کرتے ہو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، جب وہ تکلیف تم سے ہٹا دیتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کرے جو میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں. فتمتعوا فسوف تعلمون، عیش کر لو یعنی فائدہ اٹھا لو چند روزہ زندگی کا. فسوف تعلمون، جلد تم کو معلوم ہو جائے گا. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Whatever blessing you have is from God, and when harm touches you, it is to Him that you groan. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. But when He lifts the harm from you, some of you associate others with their Lord. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. To show ingratitude for what we have given them, enjoy yourselves. You will soon know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.